जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। अपनी बेटी को पिनाए थे जो बूंदे तुमने, अपनी बेटी को पिनाए थे जो बूंदे तुमने, अश्किया छीनने आते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया पे जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। खाट पर बैठे हुए सर को झुकाए सरवर, खाट पर बैठे हुए सर को झुकाए सरवर, कब्र के शीर बनाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया पे जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। ज़रूरतें बढ़ गई इस दर्जा सितमगारों की, ज़रूरतें बढ़ गई इस दर्जा सितमगारों की, तो आगे तो पिनाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। हम मोहम्मद के हरम हैं ये इन्हें याद नहीं, हम मोहम्मद के हरम हैं ये इन्हें याद नहीं। चादरें छीनने आते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। एक झूला जो निशानी था किसी माँ के लिए, एक झूला जो निशानी था किसी माँ के लिए, की वो भी जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। हमको बेयार मददगार समझ कर जालिम, हमको बेयार मददगार समझ कर जालिम, क्या कहूँ कैसे सताते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। दश्त में कांपते हाथों से शहीदी तन्हा, दश्त में कांपते हाथों से शहीदी तन्हा, लाश अकबर की उठाते हैं कहाँ हो अब्बास। अश्किया में जलाते हैं कहाँ हो अब्बास। चादरें छीन के ऊँटों पे बिठा कर जालिम, चादरें छीन के ऊँटों पे बिठा कर जालिम, दर बदर मुझको फिर
رحم الله ومن قرأ من سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى لي مسحر العجائب تجده وانا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ حضرات خاندان زہرا پر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، شہزادی کے ماتمدار اور امت نبی کے ماننے والے، کرم ہے شہادہ معصومین علیہ السلام کا کہ جو صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، راضیہ ہیں، جو مرضیہ ہیں، جو انسیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ قبلہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی لکھی ہے یا تو اہل بیت علیہ السلام کے غم لکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے آگے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا، اور جب دنیا کی خوشیوں نے ہمیں ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی نے ہمیں سنبھال لیا. ایک صلوات پڑھ دے جو میرے اشرے کا موضوع ہے وہ آپ کو پتا ہے، مگر انشاءاللہ اس موضوع پر میں آپ سے رات میں گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ ہے جلوس کی مجلس. کائنات کا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، مودت اختیار کرو. عزیزان محترم، کب کہا؟ بہت توجہ. کب کہا؟ کیا جب رسول آئے، جب رسول کی ولادت ہوئی تب نہیں کہا، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انتظار کیا ہے کائنات کے پروردگار نے اور اس کے بعد آیتیں بھیجی ہے. بہت توجہ. آپ نے سنا ہے نا کہ 40 سال تک رسول کچھ بولے نہیں، پہلے مزاج کو سمجھا ہے، اس کے بعد قبلہ تبلیغ شروع کرنا کی ہے. جب تک مزاج سے واقف نہیں ہوئے تب تک رسول بولے نہیں. میں کہوں گا یہ مسحت خدا تھی،
یا کسی کا انتظار تھا؟ بہت توجہ، مصلحت خدا بھی تھی اور انتظار بھی کسی کا تھا۔ عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، محمد کی فاطمہ بنت اسد ہیں، اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور خانہ کعبہ میں چلی آتی ہیں، بلکہ لفظوں کو یوں کہہ دوں کہ خدا کے گھر میں چلی آتی ہیں۔ بہت توجہ، اور اس راستے سے نہیں آتی جو راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے عام کے لیے، بلکہ ایک خاص در مخصوص ہوتا ہے جو خدا انتظام کرتا ہے۔ تو بات پتا چلی جب کوئی خاص آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ خاص کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے فاطمہ بنت اسد ہے، اب مطمئن ہے، ولادت ہوئی، تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کچھ بولے نہیں، کچھ کلام نہیں کیا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اب ماں کا قبلہ، دل تو پتھر تو ہوتا نہیں، باپ ایک بار تھوڑی دیر کے لیے اتنی محبت نہیں دے دیتا ہے جتنی ماں دے سکتی ہے۔ اب انہوں نے ابو طالب علیہ السلام کو بلایا، کہا میرے شوہر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک علی نے کچھ اشارہ ہی نہیں کیا، آنکھیں تک نہیں کھولی۔ بہت توجہ، کہا اچھا مسئلہ کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا ولادت آج تک جب پر بھی ہوئی ہے، جہاں بھی ہوئی ہے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 1 دن بعد آنکھ کھول لیتا ہے، مگر یہاں 3 دن ہو گئے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ماں بے چین ہو رہی ہے، ماں بے چین ہو رہی ہے، ماں بے چین ہو رہی ہے۔ اتنے میں ابو طالب رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، کہا یا رسول خدا اب آپ چلیے۔ کہا اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا علی نے ابھی تک کلام نہیں کیا۔ کلام کی تو دور کی بات ہے، ابھی علی نے اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دی ہے، حرکت کی بھی تو دور کی بات ہے، علی نے اپنے جسم کی آنکھیں تک نہیں کھولی ہے، جو یہ شاید بہت بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا مسکرا کر خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی رسول خدا خانہ کعبہ کے اندر آئے، کہا میرے بھائی، میرا علی، میرا محسن کہاں ہے؟ جیسے ہی علی کو اٹھایا، تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی سامنے علی اور رسول ہوتے ہیں تو علی ایک مرتبہ آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے تھے، علی نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا مسئلہ یہ تھا کہ علی بتانا چاہتے تھے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو رسول کا چہرہ دیکھ کے جانا چاہتا ہوں، نہ کہ بت پرستوں کا چہرہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بتانا چاہتے ہیں کہ قبلہ میں دنیا میں آیا ہوں تو رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ بت پرست کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اب وہی علی ہے کہ رسول کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کلام کر رہے ہیں۔ اب جیسا ہی تاریخ نے لکھا کہ رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی، ایک مرتبہ علی نے بے ساختہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیا سناؤں؟ نہیں سمجھے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا سناؤں، جیسے پہلے علی رسول مل چکے ہوں۔ کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ کہ قرآن سناؤ؟ میں کہوں گا مولا ابھی تو قرآن تو آئی بھی نہیں ہے، آپ قرآن سنانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایک رائٹر لکھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ کیا کہنا اس اہل بیت کا، ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اہل بیت کے سامنے دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے بنی تھی یا اہل بیت دنیا کو بنا رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے
نہیں پائی کہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے دنیا بنی یا اہل بیت علیہ السلام دنیا کو بنا رہے تھے. عزیزان محترم، رسول اور علی 30 سال کے بعد ملے. بہت توجہ، خوشیوں کا اظہار ہوا، خوشیاں بانٹی گئی. آج لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ جو اسلام سے واقف نہیں ہے وہی کہتے ہیں کہ رسول الگ علی الگ. بہت توجہ، معاذ اللہ انہوں نے رسول کو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ رسول دوسری کی قوم مانتی ہے اور علی کو دوسری قوم مانتی ہے. ہم نے کہا قبلہ علی کو پہچانوانا سنت رسول ہے اور رسول کو پہچانوانا سنت علی ہے. تبھی علی نے رسول کو بھی پہچانوایا اور محمد نے علی کو بھی پہچانوایا. کیا کہا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. آج دنیا سوال کرتی ہے نا کہ شیعہ سنی کا آپس میں مسئلہ کیا ہے. ہم نے کہا دیکھو، جیسے ہی رسول کا اور علی کا آپس میں مسئلہ ہے ویسے شیعہ بھی ایک ہے، سنی بھی ایک ہے. اگر لفظوں کو یوں بدل کے کہہ دوں، جسم الگ الگ ہے، دھڑکن ایک ہے. ایک صلوات پڑھ دو. نہ تو زمانہ آج تک اہل بیت کو سمجھ سکا، نہ ہی زمانہ آج تک علی کو سمجھ سکا، نہ ہی زمانہ آج تک رسول کو سمجھ سکا. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول کہہ دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے طرف داروں سے محبت ہے. بہت توجہ. میں کہتا ہوں نا، آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی قبلہ فضیلت اتنی ہے کہ جتنا ان کے اندر چلتے جائیے اتنی فضیلت کا علم ہوتا چلا جائے. تا قیامت تک کے لیے، بہت توجہ، تا قیامت تک کے لیے آپ پڑھتے جائیں گے مگر فضیلت کم نہیں ہونے والی. مگر جب تک موبائل کا زمانہ نہیں تھا کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوا تھا. عزیزان محترم، ہو ہی نہیں رہا تھا. ایک نہ ایک جہاں تو ایسی آتی ہی ہوگی کہ کہیں ختم ہوتی ہوگی، کیونکہ انہیں اسلام کو تو مانتے تھے مگر اسلام کی نہیں مانتے تھے. عقیدہ اتنا مضبوط نہیں تھا. مگر اب سوچئے کہ خدا نے انسان کو بنایا. بہت توجہ. اور انسان نے موبائل کو بنایا. تاریخ کہتی ہے، بلکہ سائنس کہتی ہے، آج تک انسان کے پاس 100% دماغ ہے مگر یوز کتنا کرتا ہے؟ 1.5%. جہاں تک ہمیں علم ہے 1.10%، 1.12% اسی میں محدود ہو جاتا ہے. اب پتہ نہ کون شخص تھا کہ سب سے زیادہ جو دماغ کو یوز کیا تھا. سائنس نے پتا کیا کہ وہ 2% یوز کیا تھا اور ہے دماغ 100%. اور دنیا بھی اس سے بہت دور ہے اور آج دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم نے کہا دیکھو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو، تم اہل بیت کی حقیقت کو درک نہیں کر پا رہے ہو. ہم نے کہا آج کے زمانے کا یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لو. ایک دنیاوی مثال ہے، یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لو جو دنیا والوں نے بنائی ہے، ایک ادنا سے انسان نے بنائی ہے. اس کے اندر جو فائل کھولیں گے کھلتی چلی جائے گی. یہ فائل کھولیں گے نیچے 10 فائلیں، وہ کھولیں گے نیچے 10 فائلیں، وہ کھولیں گے نیچے 10 فائلیں. آپ کھولتے جائیے، رات گزر جائے گی، دن ختم ہو جائیں گے مگر یوٹیوب سے ویڈیو ختم ہونے والا نہیں. ہم نے کہا قبلہ ایک حد تو ہوگی ختم ہونے کی، کہا پتہ نہیں کون سی حد ہے. ہم نے کہا ابھی تم یوٹیوب کا نہ پتہ لگا سکے، اہل بیت کا کیا پتہ لگا پاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دے وہ محمد. نہیں پتہ لگا سکے اس کی
की फजीलत ही से नहीं वाकिफ हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत से कैसे वाकिफ होंगे? क्यों? क्योंकि हमारा इल्म समंदर के सामने ऐसा ही है जैसे कतरा। शायद कतरा भी बहुत वजनी है। लफ्ज़ हुबाब, हुबाब उसे कहते हैं कि जब बचपन में हमारा तालाब में पत्थर मारते थे तो जो उबाला खाता था उसको हुबाब कहते हैं। और आज इतराज करने वाले इतराज करते हैं कि रसूल का मिलाद मनाते हो, हुसैन की अज़ादारी मनाते हो, इससे क्या मिलेगा? हमने कहा जो कुछ नहीं मिलता वो सब इस अज़ाखाने से मिलता है, मस्जिद नबवी से मिलता है। एक सलवात पढ़ दे कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करती हो। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने ऐलान कर दिया। अब क़िबला मोहब्बत भी दो किस्म की होती है। बहुत बच्चों, मोहब्बत भी दो किस्म की होती है। हमें आपसे मोहब्बत है तो है, और सामने वाले से आपकी दुश्मनी है तो हमारी फितरत ये नहीं कहेगी कि हम उससे भी दुश्मनी मोल लें। बहुत अच्छा, ठीक है, आपकी दुश्मनी होगी, अच्छी बात है, मगर हमको इनसे है मोहब्बत, हम इनके भी दोस्त और उनके भी दोस्त। बहुत तवज्जो, कहा जब आप इनसे दोस्ती रख रहे हैं तो गोया जो इनका दोस्त होना चाहिए वो आपका दोस्त होने का नहीं, क्योंकि हम इनसे रख रहे हैं मोहब्बत। अब जो भी इनका दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल ने ये नहीं कहा, खुदा ने ये नहीं कहलवाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मोहब्बत फिल क़ुरबा, बल्कि मुअद्दद का लफ्ज इस्तेमाल किया। आज दुनिया कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि मुअद्दद और मोहब्बत एक माना है। बहुत तो जो मोहब्बत अलग है, मुअद्दद अलग है। मोहब्बत का अलग माना है, मुअद्दद का अलग माना है। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत की यही माना होगा कि हम, अच्छी बात है आपसे दुश्मनी है मगर हमसे दोस्ती है, हमसे दुश्मनी है तो आपकी दोस्ती है, मगर मुअद्दद इसी के बरअक्स है। बरअक्स नहीं कहूंगा बल्कि इससे थोड़ा से जुदा है। कहा क़िबला मुअद्दद किसे कहते हैं? हमने कहा देखो, मुअद्दद उसे कहते हैं जो मेरा दोस्त वो इनका दोस्त, जिससे मुअद्दद की जाती है जो इनका दुश्मन, अब जो उनका दोस्त होगा वो भी इनका दुश्मन होगा। बहुत तवज्जो, अब रसूल ने क्या कहा? मोहब्बत और मुअद्दद फर्क समझ गए कि जो इनका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो इनका दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो इनके अज़ादार वो मेरे अज़ादार, जो इनके दुश्मन वो मेरे दुश्मन। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा ने ऐलान कर दिया, कोई आम किताब में नहीं बल्कि कुरान मजीद में, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मोहब्बत फिल क़ुरबा। ऐ रसूल कह दीजिए मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत इख्तियार करो। तुम्हें दुनिया वालों को मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी फर्श अज़ा को रोकना चाहता है, जो भी मिलाद नबी को रोकना चाहता है, हम उससे मोहब्बत नहीं बल्कि मुअद्दद के इख्तियार से उस पर लानत करते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद, एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद। क़िबला, दुनिया अपनी जगह मामला है मगर आखिरत का अपनी जगह मामला है। अज़ीज़ान, जो भी कभी भी किसी वक्त फर्श अज़ा पर मिलाद नबी पर आंख उठाकर देखा भी, करबला में किस लिए इमाम हुसैन आए हैं? हम हर मजलिस में कहते हैं कि वो अपना फजाइल पढ़वाने के लिए नहीं, अगर उनको अपना ही फजाइल पढ़वाना होता तो कुरान में उनके फजाइल ना दिए, कुरान पढ़ते, मगर हुसैन आए हैं
انسان کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو بھی بچانے کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم میرے طرح بچاؤ سے محبت کرتے ہو۔ عزیزان محترم، بس جلدی جلدی میں اپنے موضوع کی طرف آیا ہوں۔ رسول نے غدیر کے میدان میں واقعہ پورا ہے، من کنتو مولا فہذا ابن مولا کا اعلان کہا جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ بات خدا کو اتنی پسند آئی کہ ان کی شان میں آیتیں نازل ہو گئی۔ آیت ولایت بہت ساری آیت ہیں جو اس دن نازل آیت ولایت عزیزان محترم۔ اب اس آیت کا تعارف کیسے کرایا جائے، حل کیسے ہو کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت تو پتہ چل جاتی ہے، مگر ایک ہوتی ہے کہ ذہنوں میں درج کرنے والی، ایک ہوتی ہے فیس ٹو فیس، یعنی دو دنی چار والی بات ہوتی ہے کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، شاید اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو بھی فضیلتیں نازل ہوئی ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ ایک مرتبہ امام حسنین بیمار پڑتے، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین بیمار پڑتے، حسنین بیمار پڑتے ہیں، گھرانا پریشان ہے کہ کیا کیا جائے کہ امام کی طبیعت ٹھیک ہے، بہت توجہ، دوا لیں، دعا کریں، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ مگر تاریخ نے لکھا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے منت مانی، مولا میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا بنیت شکرانہ اگر حسنین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ دن بعد حسنین ٹھیک ہو گئے۔ اب ادھر پہلا دن تھا کہ روزہ رکھنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، سحر کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو امام علی آتے ہیں، پوچھتے ہیں شہزادی خیریت تو ہے؟ آج تو کوئی مخصوص تاریخ تو ہے نہیں جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے منت مانگی تھی اور منت پوری ہو گئی اور اس کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ کہا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، چلیے اسی بہانے ہم بھی رکھ لیتے ہیں، ابھی روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہوا۔ اب ادھر سے تاریخ میں ملتا ہے کہ حسنین بھی آ گئے اور بابا کے ساتھ بھی آئے۔ کہا خیریت تو ہے؟ آج ایسی رات میں تاریکیوں میں تیاریاں کیا ہو رہی ہے؟ کہا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے حسنین بیمار پڑے تھے تو میں روزہ رکھی تھی اور علی بھی روزہ رکھیں گے۔ کہا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہم بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ 3 لوگوں نے روزہ رکھنا چاہا۔ اب جیسے ہی حسنین نے یہ سنا کہ گھر میں سب لوگ روزہ رکھنے والے ہیں تو میں کیوں نہ روزہ رکھوں؟ بہت توجہ، امام حسین علیہ السلام بھی حسنین بھی روزہ رکھ لیے۔ اب جب فضا دیکھتی ہے، جناب فضا درک کرتی ہیں کہ سارا گھرانے کے لوگ، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام حسین کیوں نہ ہو، سارے کے سارے روزے دار، لفظوں کو یوں بدل کے کہہ دوں کہ پاک کے گھر میں پنجتن پاک روزے دار، اور وہ فضا کیوں نہ روزے دار ہو۔ کہا جب سارا گھرانہ روزہ رکھ لیا تو میں بھی کیوں نہ روزہ رکھوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرا بیٹا نمازی نہیں، میرا بیٹا نمازی نہیں، ارے اسے کچھ سکھائیے، ارے اسے کچھ بتائیے، ارے اسے کچھ دکھائیے جس کی وجہ سے میرا بیٹا نمازی ہو جائے۔ تو اس واقعے سے ایک بات تو پتہ چل گئی نا کہ اگر گھرانہ نمازی بن جائے تو بیٹا خود بخود نمازی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ گھرانہ نمازی ہو جائے، 1 دن نہیں پڑے گا، 2 دن نہیں پڑے گا، 1 مہینہ نہیں پڑے گا، مگر
قبلہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ پڑھے گا, کیونکہ اسے لگے گا کہ ہاں جب میرے والدین پڑھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ پڑھوں. عزیزان محترم, میں کہتا ہوں نا کہ اپنے کردار کو سنبھالیے, اپنے کیریکٹر کو سنبھالیے. یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ اسلام کو ماننے والے ہیں, بلکہ دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ آپ اسلام کو ماننے والے ہیں, آپ اسلام کو ماننے والے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ بیٹے کی تربیت کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ خانوادہ کیسا ہے. اور اسی طرح بھی میں نے پچھلی مجلس میں کہا کہ جیسے ہی بیٹے کی تربیت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے خانوادہ کیسا ہے, ویسے نبی کی امت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ نبی کیسا ہے. ایک سلوات پڑھ دے بڑا محمد. سارے لوگوں نے روزہ رکھا, بس جلدی میں آپ کے ذہن عالیہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. سارے لوگوں نے روزہ رکھا. اب تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلا دن آیا, کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میں مسکین ہوں, میں فقیر ہوں, میں یتیم ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے. عزیزان محترم, پتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ آج کی طرح سینکڑوں آئٹم اپنی زبان میں کہہ لیں دسترخوان پہ نہیں جمع ہوتے تھے, بلکہ جو کی سوکھیاں روٹی رہتی تھی. بہت توجہ, جو کی سوکھیاں روٹی رہتی تھی, اور ساتھ میں اگر کھجور نہ ہو تو نمک سے روزہ افطار کیا جاتا تھا. جب استغاثہ ہوئی کہ میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, مجھے کچھ چاہیے, تو سب نے اپنی اپنی روٹیاں اس فقیر کو دی. بہت توجہ, مجھے نہیں پتا کہ وہ فقیر تھا کہ کیا تھا. دوسرے دن یہی میٹر ہوا کہ میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, مجھے کچھ چاہیے. عزیزان محترم, اہل بیت علیہ السلام نے بھی اسے روٹیاں دی. روزہ پانی سے کھولیے, نمک سے کھولیے. تیسرے دن بھی قبلہ یہی میٹر ہوا کہ میں یتیم ہوں, میں فقیر ہوں, مجھے کچھ چاہیے. عزیزان محترم, سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی. اور کس کے تصدق میں؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. بہت توجہ, میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. ان کے تصدق میں سب نے اپنی اپنی روٹیاں دے دی. عزیزان محترم, پتہ چلا جب حوالہ یہ آیا کہ وہ کوئی فقیر نہیں تھا, وہ کوئی مسکین نہیں تھا, بلکہ خدا کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ تھا. میں کہوں گا اہتمام تو خوشیوں کا دنیا میں ہونا چاہ رہا تھا کہ حسنین کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے زیادہ فرشتوں میں خوشی تھی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. فرشتوں میں خوشی تھی کہ حسنین ٹھیک ہو گئے, اور چلو ان کے گھر کی روٹیاں لاتے ہیں. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم میں ماشاءاللہ ایسے ایسے سخی ہیں کہ ہر گاؤں میں جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو حسین کا زادہ اس کی مدد کرتا تھا. عزیزان محترم, ہم نے خیبر بھی پڑھا ہے اور ہم نے حسین کی مظلومیت بھی پڑھی ہے. ہم نے ہر جہاں جنگ کو فتح کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ہر مظلومیت کو بھی دیکھا ہے. عزیزان محترم, خدا کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے 30 آیتوں کا سورہ دہر بھیج دیا. 30 آیتوں کا سورہ دہر بھیج دیا. عزیزان محترم, آپ بڑی آسانی سے سن گئے کیونکہ میں بڑی آسانی سے پڑھ دیا. 30 آیتوں کا سورہ دہر بھیجنا کوئی عام بات نہیں ہے. کسی کی شان میں 30 آیتوں کا سورہ دہر نازل ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. اب آئیے اگلی مثال سے میں واقف کر دوں گا کہ 30 آیتوں کا بس 30 آیتوں کا سورہ دہر
कितनी बाफजीलत वाला है, कितना वजनी है। इसकी खासियत क्या है? खासियत तो किबला बहुत है, मगर आज जमाना जाहिरी मान रहा है, लिखा हुआ मान रहा है, देखता हुआ चीज पे एतबार कर रहा है कि जो देखेंगे वो मानेंगे। हमने कहा ठीक है, तुम देखना चाहते हो? कहा हम देखना चाहते हैं। मिस्र का बाजार देख लो, बहुत तवज्जो आखिरी जुमला, मिस्र का बाजार देख लो। जनाब यूसुफ है, भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया और जनाब यूसुफ को लोगों ने उठा लिया और आकर देखा कितना हसीन और इतना जमील खूबसूरत बच्चा है, ये कोई कम दाम में बिकने वाला नहीं है, इसकी कीमत लगेगी और चलो बाजार में कीमत लगाते हैं। वो भी गया, कोई आम बाजार में नहीं गया जो लोकल बाजार हो, बल्कि मिस्र की सबसे बड़ी बाजार में गया, जहां उस वक्त का किबला बादशाह आता था गुलाम को खरीदने के लिए। कहा जब वो बादशाह की नजर पड़ेगी तो जरूर खरीदेगा। था तो ताजिर, जो ताजिर होते हैं उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगता है। का एक के बदले 100 आएगा, का चलो बेच देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, तारीख ने लिखा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, तारीख ने लिखा कि लोग लेके आए जनाब यूसुफ को, कीमत लगाना शुरू। किसी ने कहा है 10 दिरहम, किसी ने कहा 20 दिरहम, किसी ने कहा 1 पोटली, किसी ने कहा कि जितनी तुम कीमत बोल दो। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख यूसुफ में आप उठाकर देख लीजिए, जो तफसीर मौजूद है उसमें लिखा है कि जो ताजे आया था वो 10 पोटली के लिए बेचना चाहता यूसुफ को, 10 पोटली मात्र, जो अशरफियां थी। मगर जब देखा कि कीमत बढ़ रही है तो समझ गया अभी जल्दी न करो, क्योंकि भाव का बढ़ने तो जब तक शेयर बाजार उठ न जाए। अब उसने कहा लगाने दो बोली लगाने वालों को, लोग लगाते रहे, कोई खरीद ना सका। जब ये बात मिस्र के बादशाह को पड़ी, सुनने में आई कि एक गुलाम आया है जो सारे अमीर बोली लगाकर थक गए, मगर आज तक कोई खरीद ना सका। अच्छा ऐसी बात है, चलो हम खरीदते हैं। अपनी शान और शौकत से उठा और जाने लगा, बहुत तवज्जो, जाने लगा। कहा क्या बात है? कहा यूसुफ को खरीदना है। कहा कितने में? जो 10 दिरहम में, जो 10 दिरहम में यानी कि पोटली में बेचने आया था। कहा 1000 पोटली। कहा ले जाओ, कम है, इससे कहीं ज्यादा लाओ। अब उसे थोड़ी सी गैरत जागी। अजीज़ान मोहतरम, नेचुरल में वो फिक्र में तो बादशाह था, मगर जब बोली लग रही थी तो उसने कहा नहीं बेचना तुमको। जब बात गैरत तक पहुंच जाती है तो लोग कहते हैं कि पैसा दे दो, मगर यूसुफ को ले लो। कहा तुम बताओ, कहा एक तरफ यूसुफ, दूसरी तरफ हुकूमत। बहुत तो जो नहीं समझे, कहा कैसे होगा मसला? कहा तुम यूसुफ को एक पल्ले पे बिठाओ, एक पल्ले पे अपनी हुकूमत के जवाहरात को ला दो, जहां वजन बराबर हो जाए वहां यूसुफ को ले जाना। तारीख ने लिखा कि बादशाह नादान था, या यूं कह दूं कि बहुत चालाक था किबला। उसने कहा कई किलो के यूसुफ होंगे, हम तो सारी मिस्र के हुकूमत करने वाले हैं। ठीक है, जाने तो जैसे इतने खजाने चले गए, आज मिस्र में मेरा भी नाम होगा। क्या नाम होगा? कि इन्होंने दौलत से, बहुत तवज्जो, दौलत से किसी की बॉडी का वेट किया है। नहीं समझे? दौलत से यूसुफ को खरीदा है। उन्होंने कहा ठीक है, कितना होगा? 50 किलो। बच्चा है यूसुफ, 30 किलो होगा ज्यादा से ज्यादा। जहां हजारों कुंटल में खजाने पड़े हो, 30 किलो चला जाता कोई बात नहीं, मगर नाम होना चाहिए। तारीख ने लिखा कि इस ताजिर को न बेचना, अगले दिन दौलत पहुंच जाएगी। बहुत तवज्जो। और बादशाह भी बड़े इत्मीनान में था कि दौलत पहुंचवा दिया हो। अपनी जबान में कह दूं, बयाना बट्टा हो गया है कि यूसुफ को ले जाना।
اب تاریخ لکھتی ہے بھائی کہ ایک طرف یوسف، میں یہ کوئی ذاتی نہیں کر رہا ہوں بلکہ جناب یوسف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، ایک طرف جناب یوسف، دوسری طرف مصر کا خزانہ 30 کلو لادا گیا، مگر یوسف کا وزن ہے کہ ہلکا ہونے والا نہیں۔ اب خزانے آتے چلے گئے مگر وزن ہلکا نہیں ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے مسئلہ کیا، 100 کے بجائے میں کنٹلوں خزانہ لا چکا، مگر یوسف کا وزن ہلکا نہیں ہونے والا ہے۔ تو یوسف دین کے ذریعے اپنی بات کو کچھ پہنچوانا چاہتے ہو، کہا دیکھو اگر تم مجھے خریدنا چاہتے ہو تو خزانوں کی بات نہ کرو، دین کی بات کرو، دنیا کی بات نہ کرو، آخرت کی بات کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے بابا، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اگر تم مجھے خریدنا ہی چاہتے ہو تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا کہ یوسف ہے کون، دنیا کا بنایا ہوا ہے یا خدا کا بنایا ہوا ہے؟ عزیزان محترم، تاریخ میں ملتا تھا کہ وہ بادشاہ تب تک جناب یوسف پر ایمان نہیں لایا تھا، مگر جناب یوسف کے جانے کے بعد اس کا پورا خاندان جناب یوسف پر ایمان لے گیا۔ آیا جناب یوسف کو سمجھ گیا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کا مسئلہ کیا ہے؟ اب جو بیچنے والا آیا تھا اس کو تو اپنی اوقات سے جسے کہا گیا بہت زیادہ مل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، موجودہ ہو رہا ہے، خدا نے ہم پر رحم کر دیا، چھپر پھاڑ کے وہ بھی کہ جہاں کچھ نہیں تھا اتنا زیادہ ہو گیا۔ اب جناب یوسف آئے، تاریخ میں یہی ملا ہے کہ جناب یوسف کہتے ہیں مصر کے بادشاہ ساری حکومتیں ایک طرف لے جاؤ، بس مجھے ایک قلم اور کاغذ دے دو۔ بہت توجہ، مجھے ایک قلم اور کاغذ دے دو۔ عزیزان محترم، ابھی میں نے کہا تھا نا کہ مولا علی علیہ السلام نے توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنائی۔ قرآن نازل نہیں ہوئی تھی مگر سنائے تھے۔ عزیزان محترم، یہی مسئلہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہر آسمانی کتابیں بعد میں آئی ہیں مگر عالم ارواح میں ہر نبی پڑھ چکا ہے۔ بہت توجہ، جو جس دور کا تھا سب نے اس دور کی بھی کتابیں پڑھی ہیں اور آنے والے انبیاء کی بھی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہر دور کے نبی نے یہی تبلیغ کر کے جاتے تھے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جس کا نام ہوگا رسول، وہ ہوگا جو احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا۔ اگر تم اس کے ٹھکانے سے ہٹ گئے تو تمہاری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ عزیزان محترم، آیا کیا چاہیے کا قلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دولت ہٹ گئی، اب بادشاہ بھی کھڑا ہے۔ آخری جملہ، اب بادشاہ بھی کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ آج موجودہ دیکھتے ہیں، اور سارا مجمع بھی کھڑا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ جس کا وزن تاریخیوں میں، دنوں کے اجالوں میں سونے جواہرات سے نہ گھٹ سکا، اس کا ایک چھوٹے کاغذ سے کیسے گھٹے گا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب یوسف نے اس پر کچھ لکھا۔ اب جیسے ہی کیا دیکھنا تھا، جیسے اس پرچے کو رکھا، کیا دیکھا؟ یوسف کا وزن ہلکا ہو گیا، مگر اس پرچے کا وزن بھاری ہو گیا۔ لفظوں کو یوں کہہ دوں کہ نبوت ہلکی پڑ گئی خدا کی وحدانیت کے سامنے۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، ابھی بھی جہاں میں پہنچانا چاہوں نہیں پہنچے۔ خدا کی وحدانیت کے سامنے قبلہ نبوت ہلکی پڑ گئی۔ اب عزیزان محترم، سب نے ایک مرتبہ شور مچایا، یا یوسف اس میں کیا لکھا ہے؟ ایسا کون سا معجزہ ہے؟ ایسا کون سی بات ہے؟ کہا کچھ نہیں، ہم نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی وجہ سے میرا وزن کم ہو گیا اور اس آیت کا وزن بھاری ہو گیا۔ میں کہوں گا قبلہ
قرآن کی ایک آیت کی سورے کا ایک لفظ وہ بھی بسم اللہ جب اتنا وردی ہے تو وہ آیتیں کتنی وردی ہوں گی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شان دہر کی تلاوت کی گئی. جب 30 آیتوں کی یہ آیتیں اتنی وزنی ہے تو وہ کتنے وردی ہوں گے جن کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد شان میں قرآن نازل ہوا ہے. بس میں نے اپنی مجلس کو ختم کیا. جن کی شان میں قرآن نازل ہوا وہ کتنے وزنی ہوں گے, ان کی کیا برکت ہوگی. عزیزان محترم, اسی کا فرض اب انصافاً بتائیے. آخری جملہ, ایک آیت جو اتنی وزنی کہ جناب یوسف کے وزن کو ہلکا کر دے. جناب یوسف قبلہ کوئی عام آدمی نہیں. میں شام کی مجلس کا یہ تمہید بنا رہا ہوں. کوئی عام آدمی نہیں, کوئی عام شخصیت نہیں, بلکہ نبی ہے. ایک آیت لکھی تو یوسف کا وزن ہلکا ہو گیا. کا گناہ کیا ہے؟ اب کہا دنیا والوں دیکھو, جو ایک آیت کو مانے, بہت جو شاید آپ پہنچ رہے ہو, جو ایک آیت کو مانے وہ ہے ہم میں سے, وہ ہے اہل بیت سے. اور جو ایک آیت کا منکر ہو جائے, ابھی بھی نہیں پہنچے ایک آیت کی تو دور کی بات, جو 25 آیتوں کا منکر. ایک صلوات پڑھ دے مسلمانوں میں کچھ ایسے مسلمان آ گئے جو 25 آیتوں کے منکر ہو گئے. انشاءاللہ شام کی مجلس میں پیش کروں گا کہ کیا کیا ستم ہو رہا ہے. اب وہ سمجھ جائیں آپ خود ہی کہ عزیزان محترم, ایک چیز ہوتی ہے کہ ثواب انسان اگر ایک کام میں کیا جتنا ثواب ہے, اگر وہی کام نہیں کیا, اگر وہ حرام ہے تو اس سے کہیں زیادہ گناہ پڑتا ہے. عزیزان محترم, ایک آیت کا پڑھ لینا بہت زیادہ ثواب ہے, اور ایک آیت کو انکار کر دینا اس سے کہیں زیادہ خرابی ہے. ایک صلوات مگر نتیجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں سے درس لینا تھا وہاں سے درس لیا نہیں گیا. نہ تو فرش ازا پر آئے, نہ میلاد نبی پر آئے, نہ اپنی مجلسوں میں آئے, نہ اپنے میلادوں میں آئے. عزیزان محترم, دنیا آج کہتی ہے نا کہ ہم ایمان والے قبلہ. ان کے بھی جب زمانے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی بہت بڑے محبتی ہیں, مگر بہت بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک موقع نہیں ملا, شاید وہ ان میں ہی سے کیوں نہ ہو. ایک صلوات پڑھتے بن ابھی بھی یزیدیت اپنا اثر دکھائے ہے. کہ اگر اپنے دل کو سنبھالنا ہے تو دریا لے. میں کیوں کہتا ہوں کہ فرش ازا سیاست کی جگہ نہیں ہے, بلکہ فرش ازا اپنے دلوں کو سنوارنے کی جگہ. ہم آئے اور ایک محرم سے 8 ربیع الاول تک ایسے ہی چلے گئے, کچھ تبدیلی نہیں آ سکی. سمجھ لینا جیسے اور لوگوں کے پروگرام ہوتے ہیں, آیا اٹینڈ کیا اور چلا گیا. ثواب تو اپنی جگہ پر ہے. اگر ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی وقت ہے کہ آ جائیے مولائیوں میں, مولا میری خطائیں معاف کیجیے, کیونکہ مسلمانوں میں 2 ہی جگہ ایسی ہے کہ اس سے علاوہ کہیں راہ نجات نہیں ہے. ایک مجلس حسین, ایک میلاد نبی. 2 اسٹیٹ ایسے ہیں کہ اگر مسلمان سچے دل سے آ جائے تو اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے, آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج حسین کے ماتم داران حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئے. میں کہوں گا کس کا پرسہ؟ اس کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں جس کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا. اور دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ مولانا یہ تابوت کیوں اٹھاتے ہیں یار, یہ کیوں اٹھاتے ہیں, ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھو, ہم تو کربلا میں نہیں تھے,
अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे घर भी इंतकाल होता है, आपके घर भी इंतकाल होता है। तकाजा ये होता है कि जब कोई मैयत लेकर जाता है तो तदफीन हो जाती है और ऐलान होता है कि फला दिन मजलिस है, परसों सोयू में कब ऐलान होता है, कब्र खोदने के बाद, इंसान की तदफीन होने के बाद, इंसान के मर जाने के बाद दस्तूर ये होता है कि फला दिन तदफीन है, फला दिन सोयुम है, अगले दिन 40वां है। अज़दार जुमला सुनोगे, मगर जब हुसैन करबला के दरमियान फंसे थे तो कुछ मुसलमान ऐसे थे जो हुसैन को शहीद कर डाले। अरे उन्होंने पुलसे के लिए नहीं कहा, बल्कि मुखातिब होके कहा, अरे जो लाशें पड़े हैं उनको घोड़ों से पामाल कर दो। जज़ाकुमुल खैरल जज़ा। आपने सुन लिया, हमने पढ़ दिया। मसाइब कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है। और आज जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत है। कसम खुदा की, अकबर अलैहिस्सलाम का मसाइब कोई आम मसाइब नहीं है। बस मौला मुझे ताकत देना कि मैं अकबर का मसाइब पढ़ सकूं। तारीख ने लिखा है कि आज तक कोई भी मौलवी, कोई भी मौलाना, कोई भी आलिम, कोई भी आयतुल्लाह अकबर पे जितने मजालिम हुए हैं ना बता नहीं सका है। सिर्फ इशारे से काम चलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़दारो जितने भी हम मसाइब सुने हैं सारे कम है। हाँ ज़दारो, एक वक्त आता भी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे अली अकबर अलैहिस्सलाम की। एक वक्त आता है जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत मांगते हैं, कहते हैं ऐ बाबा, ऐ आका, मुझे भी जंग में जाने की इजाजत दीजिए, मैं भी दिफा करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख में मिलता है कि एक मरतबा हुसैन अलैहिस्सलाम तड़प जाते हैं, कहते हैं बेटा मैं तुमको इजाजत कैसे दे दूं, अरे तुम तो हम शक्ल रसूल हो, जब भी मुझे नाना की याद आती है तो मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ। अरे अकबर, अब मैं तुम्हारा चेहरा देख के नाना को कैसे याद करूंगा। मगर मसलत खुदा है, अल्लाह जाने अकबर को कैसे इजाजत मिली, कैसे इजाजत नहीं मिली, किस वजह से इजाजत मिली, आखिरकार इजाजत मिलती है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, माँ का दिल बहुत ही नर्म होता है और माँ का दिल बहुत ही जख्म होता है, क्योंकि जब उस पर कोई बेटे पर मुसीबत आती है तो बाप से पहले माँ को परेशान करती है। अरे लैला ने सुना कि अकबर जंग में जा रहे हैं, दिफा के लिए जा रहे हैं। तारीख ने लिखा अपने हुजरे में कभी आगे जाती है, कभी बाएं जाती है। हाज़दारो, मगर हाय हुसैन, अकबर जैसे ही उठे हुसैन भी अपनी जगह से उठे। अकबर ने घोड़े पर रेल लगाई, हुसैन ने सर पर अमामा रखा। अकबर मैदान करबला में पहुंचे, हुसैन घोड़े के पीछे है, हुसैन अकबर को देख रहे हैं। अकबर ने भी ऐसी जंग की कि दुश्मन को वासिले जहन्नम किया। एक मर्तबा जब बाप की मोहब्बत बर्दाश्त न हो सकी, कहा अकबर तुम दुश्मन को खात्मा कर चुके, आ जाओ मेरे पास। तारीख मक्तल लिखती है कि अकबर आते हैं और आके कहते हैं क्या हुआ मौला, कोई खता हो गई हमसे। कहा नहीं बेटे, खता तो नहीं हुई है अज़ीज़ान मोहतरम, मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने करबला सुना है, हम लोगों ने करबला देखा नहीं, ना तो मैं साहिबे औलाद हूँ, मैं नहीं समझ सकता कि जवान बाप का, जवान बेटे का जख्म कितना गहरा होता है। हाँ दादा, तारीख ने यह लिखा है कि हुसैन कहते हैं अकबर अगर तुम साहिबे औलाद होते तो पता चलता हुसैन कैसे इजाजत दिए। जज़ाकुमुल खैर जज़ा। बस सदारो आखिरी जुमला। एक मर्तबा अकबर ने कहा बाबा मैं भी बहुत प्यासा हूँ, आप मुझ पर कुछ पानी दे दे। अरे अकबर तो जान रहे थे पानी है नहीं, मगर हुज्जत तमाम कर ली थी। हुसैन ने अपनी ज़बान अकबर के दाहिने में दे दिया। एक मर्तबा अकबर तड़प गए, कहा बाबा हम तो 3 दिन से प्यासे हैं, आप बताइए कितने दिनों से प्यासे हैं। जज़ाकुमुल खैर जज़ा। आपकी ज़बान खुश
خشک ہو چکی ہے، ارے کانٹے پڑ چکے ہیں. ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں اے مولا اے آقا اب کی آپ میرے بابا بن کے نہیں بلکہ وقت کا امام ہو کر مجھے حکم دیجئے کہ اب کی بلائیں گے، اب کی بھیجیں گے تو بلائیں گے نہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ اکبر کو کہا جاؤ بیٹا حسین پر اسلام پر قربان ہو جاؤ. ارے اکبر چلے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بابا آپ کا اکبر ہے، اپنے بچے کی خبر لیجئے. تاریخ میں سارا مذاہب چھوڑ دیا، بس ایک جملہ تاریخ نے لکھا کہ جب اکبر کے سینے امام حسین پہنچے کیا دیکھا؟ ارے حالت انتظار میں ہے اکبر، سانسیں چل رہی ہے اکبر، مگر نیزے کی علی ہے جو کلیجے میں ڈال چکی ہے. ارے حسین ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ارے قبلہ جتنا بھی کوئی سردار کیوں نہ ہو باپ باپ ہوتا ہے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہے بابا 2 انگلیوں سے باب خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، مگر جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی علی کا نکالنا مشکل. ایک مرتبہ حسین نے ہمت اٹھائی یا علی کا، ارے برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ. ارے حسین تڑپ گئے، کہے اکبر کوئی وصیت ہو تو. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاتحہ.